ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آپ کو خاتم النبیین فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے اس لفظ کی تشریح خود فرمائی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ تو قرآن کا یہ فیصلہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تو اس کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کر دی کہ لا نبی بعد، معاملے ختم ہو گئے۔ اب اس میں آپ کیا تعویل کریں گے، اس میں آپ کس طرح ہیلے بہانے کر کے اس کی تشریحات کریں گے، کس طرح آپ اس کے مفہوم کو تبدیل کریں گے۔ علماء کرام کے سامنے تو میں طالب علم ہوں، لیکن لا نبی بعدی میں نبی نکرہ ہے، اور جب اس میں نکرہ پہ لا نافیہ داخل ہو جائے تو پھر وہ عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، کسی بھی تشریح کے ساتھ، کسی بھی تعویل کے ساتھ اب کائنات میں نہیں آ سکتا۔ یہ دوستو آپ نے سماعت فرمایا ہے، آپ یہ موصوف فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک میں خاتم النبیین کہا گیا ہے، اب اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح فرما دیا ہے۔ وہ تشریح یہ فرمائی ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب آگے مولانا فضل الرحمان صاحب نے زمین و آسمان، میں کہتا ہوں کہ بڑی وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، وہ جملہ بول دیا ہے کہ جو باقی لوگ اس پر اتفاق نہیں کرتے۔ وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی مفہوم میں کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، خود وضاحت کر دی ہے۔ میرے محترم جناب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو سانجھے۔ جب آپ کا کام سیاست میں دخل اندازی ہے، جب آپ کو سیاست سونپی گئی ہے آپ کی وہ جماعت کے لوگوں نے، دیوبندیت نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ سیاست میں رہیں، آپ مذہب میں دخل اندازی نہ رہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جو یہ بات بیان کر دی ہے، اس بات سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر کون کون سے فتوے لگیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اپنے جمعیت کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح ناراض ہوں گے کہ مولوی صاحب آپ نے ایسی بات کر دی جو تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم خود چیخ چیخ کر بلاتے پکارتے ہیں کہ بھیا لوگوں کو یہ بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ آئیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لا نبی بعد سے یہ مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا، کسی بھی مفہوم میں کوئی نبی نہیں ہے۔ نہ کریں یار، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ تسلیم کر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ مولوی صاحب آپ اس وقت نیند میں تھے، مولوی صاحب آپ نے شاید آپ کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے دیوبندیوں کو جو عقیدہ ہے وہ میں جانتا ہوں، لیکن شاید آپ نے دیوبندیوں سے انحراف کرتے ہوئے یہ بات سر ہم تسلیم کر لی ہے کہ بھائی یہ بات جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے، کوئی نیا، کوئی پرانا، کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، یعنی کسی بھی معنی میں، کسی بھی مفہوم میں معاملے ختم ہو گیا۔ یہ باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں نا میرے محترم، تو جو باتیں آپ بیان فرما رہے ہیں پھر یہ نہ کہنا کہ بھائی میں اپنے طرح سے بات بیان کر رہا ہوں۔ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں یہ الفاظ کہ مولوی صاحب کیا بات بیان کر رہے ہیں، یہ دوبارہ سماعت فرمائیے یہی الفاظ۔ طالب علم ہوں، لیکن لا نبی عموم و شمول کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اب کسی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، کسی بھی قسم کا کوئی نبی کسی بھی مفہوم کے ساتھ، سن لیا جی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی
किसी भी मफहूम के साथ, किसी भी तशरीह के साथ, किसी भी तशरीह के किसी भी तवील के साथ अब कायनात में नहीं आ सकता। लो जी, मामला समझ आई दे। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का कोई नबी किसी भी तशरीह में, किसी भी तावील में, किसी भी जोहत में बिल्कुल नहीं आ सकता। मामले में हो गया, ले जी, रोला खत्म हो गया। यानी आप यहाँ पे ये बात मान रहे हैं, और यार उन लोगों ने बेचारों ने इतनी मेहनत करके आपको बुलाया कि मौलाना फजल रहमान साहब आएंगे, हमारे जनाब जलसे में आके 4 चांद लगाएंगे। आपने 4 चांद क्या लगाने हैं कि जो जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, आपने जनाब वो ये बात बयान करके उनको सारा ही उनका बेड़ा रोड़ दिया कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो तो आएंगे ही नहीं किसी भी मफहूम में, क्योंकि ये मफहूम तो मानते हैं कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो इन मफहूम में आएंगे क्योंकि वो पहले के नबी हैं तो वो आएंगे। लेकिन ये तो यहाँ मौसूफ फरमा रहे हैं कि किसी भी मफहूम में, यानी ये तो वही बात है कि जो मुसलमान की तशरीह लिखी हुई है इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उस तशरीह की रूह से कोई बंदा मुसलमान बचता ही नहीं है। वो तो पाकिस्तान में रहने वाला बंदा, इंडिया में रहने वाला बंदा, वो पूरे एशिया में रहने वाला बंदा, पूरे यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, जितने भी बर आज़म है, जितनी भी रियासतें हैं, जहां कहीं भी दुनिया लोग मौजूद हैं, उनमें तो कोई भी नहीं जनाब जो मुसलमान है, अपने आप को मुसलमान कहने वाला, वो तो मुसलमान बचते नहीं है। ये अजीब सी बात है यार। ये तो ऐसी गोया बात आपने कर दी है कि जो आप लोगों के बुनियादी एतक़ादात के बिल्कुल खिलाफ है और सरीहन खिलाफ है। और आगे जाके जब आपको कुछ इस बात का इल्म हुआ है कि शायद मेरे को पहला कोई गलती हो गई है, तो आगे जाके मैं थोड़ी कोई अगे मैं थोड़ी जाके कोई तस्हीह कर लवा, और फिर आगे जाके दीन मुकम्मल होने की जब बात की है, तो दीन मुकम्मल होने की जो बात की है वो किन मानों में की है। यानी दीन अगर मुकम्मल हो गया है तो मुकम्मल हो गया है, यानी उसमें आप भाई किसी इजाफत की या किसी कमी की जरूरत नहीं है। यानी एक चीज अगर मुकम्मल हो जाए, अगर ये जिन मानों में लेते हैं, वो मैं आगे जाके आपको दिखाता हूँ, क्लिप भी दिखाता हूँ और आपको फिर उसमें उसके ऊपर तबसरा भी करते हैं। चले, एक बात तो यहाँ पे आपने मौलाना फजल रहमान की सुन लिया है कि ये एक तरफ तो मान रहे हैं कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म का, किसी भी मफहूम में, किसी भी तशरीह में, किसी भी तावील में कोई नबी नहीं आ सकता इस दुनिया में। ये पक्की पीडी अंडरस्टूड बात है। मौलवी साहब ने मान लिया, मैं कहना ए थे लाओ नारा तकबीर। अच्छा जी, आगे सुने जी, आगे ये मौलवी साहब क्या बात बयान फरमाते हैं, समाज फरमाइए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जी इस वीडियो क्लिप में। मैं इस वीडियो क्लिप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहां जाके बाद में इसको सुन सकते हैं। अब मैं आपको सुनाने लगा हूँ 9 मिनट और 30 सेकंड में जाके क्लिप, कि 9 मिनट और 30 सेकंड में जाके क्लिप में क्या बात बयान की गई है। ये आपको मैं सुनिए, समाज फरमाइए आप। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब नबूवत और रिसालत में, नबूवत में अमूम है, हर रसूल नबी हो सकता है, लेकिन हर नबी जरूरी नहीं कि रसूल भी हो। तो नई शरीयत के साथ हो या पुरानी शरीयत के साथ हो, किसी हवाले से भी अब वो अल्लाह के नुमाइंदा बनने का हक नहीं रखता। हेलो, हम सुन लिया जी। आप दोबारा गौर से अल्फाज सुने, ये दोबारा सुने क्या कर रहे हैं। नहीं सर, हर रसूल नबी हो सकता है, लेकिन हर नबी जरूरी नहीं कि रसूल भी हो। हेलो, सुन लो जी। तो नई शरीयत के साथ हो या पुरानी शरीयत के साथ हो, किसी हवाले से भी अब वो अल्लाह के नुमाइंदा बनने का हक नहीं रखता। जी जनाब, ये आपने सुना है। अब ये मौसूफ फरमा रहे हैं कि उम्मत मुहम्मदिया में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, ये जो हालात हाजरा चल रही है, वक्त चल रहा है, वक्त कपैया चल रहा है और ऐसे गोल टाइल की तरह घूम रहा है। इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, उनके जमाने में, क्योंकि अब जमाना सारा उन्हीं का है, साहिब शरीयत हो, पुरानी किताब हो या नई किताब हो, कोई भी नबी अल्लाह ताला का नुमाइंदा नहीं बन सकता। लो जी, मान लिया जी गल। अजीब व गरीब है कि खुदा का नुमाइंदा नहीं बन सकता वो। यानी अंबिया खुदा के नुमाइंदगान होते हैं, अंबिया खुदा के नुमाइंदगान होते हैं। तो इस मौलवी ने यह बात मान ली है कि इन लोगों के अकीदे के मुताबिक भी जब ईसा अलैहिस्सलाम कुर्बे क़यामत नज़ूल फरमाएंगे तो वो अल्लाह के नुमाइंदे नहीं होंगे। तो मौलवी साहब सवाल फिर ये है कि वो किसके नुमाइंदे होंगे। वो तो हदीस में उनको नबीउल्लाह कहा गया मेरे मोहतरम,
حدیث تو ان کو نبی اللہ کہہ رہی ہے. حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو آنے والا مسیح ہے وہ تو نبی اللہ ہے. صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال روایت نمبر 73 7373 میں یہ روایت ہے. 4 بار اس کو نبی اللہ کہا گیا ہے. اور نبی اللہ کون ہوتا ہے؟ خدا کا نمائندہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نئی اور پرانی شریعت لانے والا جو ہوگا وہ کوئی بھی آئے وہ خدا کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. گویا آپ کے نزدیک وہ شیطان کا نمائندہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو آپ ایک نبی کی توہین کر رہے ہیں. آپ اپنے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کا مطلب توہین میں باتیں بیان کر رہے ہیں. یار یہ کس بندے کو آپ لوگوں نے بلایا جلسے میں؟ کس بندے کو آپ لوگوں نے ختم نبوت کانفرنس 2022 میں بلا کے آپ نے ختم نبوت کانفرنس کا تیا پانچا کر دیا، ستیہ ناش کر دیا آپ لوگوں نے؟ عجیب معاملہ ہے یار. میں نے اس جملے کو غور سے سنا ہے، میں بار بار سن رہا تھا. پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں نے سنی ہے پوری سپیچ کہ یار دیکھیں تو صحیح کہ مولوی صاحب نے شاید کو ختم نبوت پر کوئی نئی دلیل دی ہو، کوئی نئی بات کی ہو جس کی وجہ سے اتنی دور سے علامہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات بیان فرمائی ہو. یار یہ تو سرین ان کے عقیدوں کے خلاف بات بیان کیے جا رہے ہیں اور آگے پھر رگڑا بھی نکال دیا دیوبندیوں کا. ہم تو ڈوبے سلم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ تو وہ حساب ہو گیا ہے. اپنے گراتے ہیں شمن پہ بجلیاں، یہ وہ حساب ہو گیا ہے. یعنی بلایا تھا جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، جماعت احمدیہ کے خلاف سپیچ کرنے میں، تو وہ تو اپنوں کے رگڑا نکالے جا رہے ہیں، اپنے فوجی مارے جا رہے ہیں. ایسے نہ کریں فضل الرحمان صاحب، دوبارہ آپ کو وہ موقع نہیں دیں گے، یا اگر آپ کو وہ موقع دوبارہ دے بھی دیا تو آپ کو پھر طوطے کی طرح رٹائیں گے کہ بھائی آپ نے اگر بات کرنی ہے ختم نبوت پر تو یہ آپ کے سامنے پوائنٹس ہیں، آپ نے ان کے مطابق بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ یاد ہوگا آپ کو پہلے بھی فضل الرحمان صاحب کی آپ ایک سیاسی جلسے میں تھے تو وہاں پہ آپ کو ایک خط دیا گیا، ایک لیٹر دیا گیا کہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک وہ نوٹس دیے گئے تو آپ وہاں نوٹس پڑھے. وہ آپ نواز شریف کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے، وہ مجلس میں وہ بھی تھے جلسے میں. تو آپ کو جو نوٹ دیا گیا وہ نوٹ کسی اور کا تھا اور آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور نواز شریف کے خلاف پڑھ رہے ہیں. تو وہاں پہ مریم اورنگ زیب کہتی ہے اور نہیں مولانا صاحب یہ آپ کا نہیں پیپر، یہ آپ کا پیپر ہے. یعنی آپ کو تو بس اتنا پتا ہوتا ہے کہ اے تحریر لکھی اے پڑھ دینی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار وہ لکھی ہوئی کس کے متعلق ہے، وہ کس کے متعلق بات بیان کرنی، کس کے متعلق پڑھنی ہے. ایسے نہ کیا کریں. اور باقی جو لا نبی آباد کی بات کی ہے یہ تو آپ نے خود تشریح کر کے خود اس کے اوپر آپ پھنس گئے ہیں. اور پھر آگے مزید بات بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب شریعت ہو یا صاحب شریعت نہ ہو وہ اس امت محمدیہ میں اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا. یہ عجیب سی بات کر دی یار، اپنے عقیدوں کے بالکل خلاف، اپنے عقیدوں پہ چھریاں چلا دی ہیں. اور جو یہ بات آپ نے مولانا صاحب بیان کی ہے کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، عجیب بات ہے یار. قرآن سے یہ بات بیان کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ سارے کو رسول کہتا ہے، کئی مقامات پہ سارے کو انبیاء کہتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہے. اگر یہ بات ہے تو میری بات سنیں ذرا دیر کو تصور سے ہی، ذرا یہ سنیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، پھر خاتم الرسل تو نہ ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ رسول آ سکتا ہے. مولانا صاحب پھر یہاں پہ آپ پھر پھنس گئے ہیں. یعنی آپ کے نزدیک ہر نبی رسول، رسول نبی یہ وکھرے وکھرے ہیں. قرآن تو ایسی بات نہیں کرتا. قرآن نے ہارون علیہ السلام کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایک دو انبیاء کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے. ان کے پاس کتاب نہیں تھی، کیونکہ آپ کے نزدیک تو ہر رسول جو وہ ہے جس کے پاس کتاب ہو، لیکن نبی کے پاس کتاب نہیں ہے. تو اس تشریح کی روح سے ہارون علیہ السلام کے پاس کون سی کتاب تھی جن کو رسول بھی کہا گیا، نبی بھی کہا گیا ہے. ایسی باتیں نہ کریں جو قرآن کے سرین خلاف ہو. بلکہ افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے تو کرنی وہ باتیں جو قرآن کے خلاف ہوں. قرآن کے مطابق بات کرنے کا آپ لوگوں کے میں ہنر نہیں ہے. آپ لوگوں نے قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن افسوس اور بدقسمتی کے ساتھ وہ آپ کی حلق سے نیچے نہیں اترا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے بڑی خوشی لانے کے ساتھ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے سامنے موجود ہے بھائی. بڑے خوبصورتی کے ساتھ قرآن کو کلکلا کر کے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں گے لیکن قرآن کی تفسیر، قرآن کے ترجمہ سے بالکل دور ہوں گے. اس قدر غافل ہوں گے کہ گویا اس کے اصل مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں گے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن کا کیا دعویٰ ہے، قرآن ہم سے کیا چاہ رہا ہے، ہم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. تو میرے محترم ایسی تشریح ہیں اور ایسی تفسیریں نہ کرے جو بالکل قرآن کے برخلاف جا رہی ہوں
اور قرآن کا آپ کے بقول قرآن کا معاذ اللہ سما معاذ اللہ قرآن کا خمیازہ بکھیرنے میں لگی ہوں۔ تو اسلام کے اصل میں دشمن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے تراجم کو، قرآن کے تفاسیر کو، قرآن کے تشریحات کو، قرآن کے توضیحات کو بگاڑیں اور عوام الناس کو اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنے اثر رسوخ بڑھانے کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اس کا غلط استعمال کریں۔ ایسا نہ کریں۔ دنیا چاند وقت کی ہے، یہ ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنی، ایک وقت موت بھی آنی ہے، اور کتنا کہ انسان جی لے گا، کتنی کہ اس کی زندگی ہے۔ ایسا نہ کریں، اس طرح کے تراجم نہ کریں۔ خدا آپ کو ہدایت دے۔